السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ محترم اساتذہ کرام اور اعلیٰ منصب اور فائز منصفین اعظام، میرے ہم مکتب ہم مشن ہم سفر ساتھیوں، میرا آج کا موضوع نہایت ہی محترم، مکرم، معظم اور محتشم ہے، جو کہ تحفظ قرآن کے عنوان سے معنون ہے۔ حضرات، میں خطابت کے آسمان میں پرواز کنہ ہونے سے پہلے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آخر قرآن کہتے کس کو ہیں، قرآن کیا ہے۔ حضرات، اصطلاح میں قرآن کہتے ہیں المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ ذرا نظر غائب سے دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن کی تعریف ہی میں قرآن کی حفاظت کو بے ٹوک انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ منزل القرآن خود قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ حضرات، کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں عام طور پر۔ نمبر ایک ضبط الصدر، نمبر دو ضبط الکتاب۔ لیکن یہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفاظت قرآن کے لیے یہ وعدہ الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت قرآن کے لیے، قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے ان دونوں طریقوں کا بھی اہتمام کیا۔ یہ حفاظت سینوں میں بھی موجود ہے اور فی شک کی منشور میں بھی، فی رق کی منشور میں بھی۔ اگر دنیا کے اہل اقتدار، اہل جبر، سیاستدان، ظالم، منحرف، رفس و شنی، برا بالقلب، اہل فکر اور جنگ آزما جمع ہو جائیں اور اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں، اس میں تغیر و تبدل کرنے کی کوشش کریں، رب کائنات کی قسم ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتے، اللہ کے نور کو نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ اگر کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس کے آخر میں یہ لکھتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، نہیں تو مجھے اطلاع کر دینا۔ حضرات، یہ وہ کتاب ہے جس کے افتتاح میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تھا لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قربان جائیے اس رب کائنات پر جس نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے اہتمام کیے کہ عقل تک رہ جاتی ہے۔ اس کتاب کے الفاظ بھی محفوظ، اس کتاب کے معنی بھی محفوظ، اس کتاب کے جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی محفوظ، اس کتاب کا مفہوم بھی محفوظ، اس کتاب کے رسم الخط بھی محفوظ، اس کتاب کو جو سینے میں بٹھانے والے ہیں وہ بھی محفوظ، اس کتاب کو جو اپنے سر کا جوگر ماننے والے ہیں وہ بھی محفوظ، اس کتاب کے اولین مخاطبین کی زندگیاں بھی محفوظ۔ حضرات،
کے فیض قرآن سارے عالم میں بٹ رہا ہے، کس کی کاوش کے فیض قرآن سارے عالم میں بٹ رہا ہے۔ سمیر روایت بتا رہی ہے، غنی غنی ہے، غنی غنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ورد ورد پر تیری عبارت، ورد ورد پر تیری عبارت، تیرا افسانہ تیری حکایت، کتاب